اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سبق نمبر 30 ہم لوگوں نے سٹارٹ کرنا ہے، تو اس میں انشاءاللہ ہم لوگوں نے مرکب توصیفی آج پڑھیں گے۔ ہم لوگوں نے مرکبات شروع کیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں دیکھا ہم نے کہ مرکبات جو ہیں وہ دو طرح سے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے مرکب ناقص اور دوسرا مرکب تام، ٹھیک ہے۔ مرکب ناقص کیا ہوتا تھا کہ جس میں آپ کی بات جو ہے وہ ادھوری رہ جاتی ہے۔ اس کے آگے ہم نے فردر دیکھا، نام دیکھے 5 ٹائپس کے، تو اس میں سے آج ہم پہلی جو ٹائپ ہے اس کی مرکب توصیفی یہ دیکھیں گے کہ یہ کیا ہوتا ہے۔ مرکب توصیفی کیا ہوتا ہے کہ کم از کم 2 اسماء کا ایسا مرکب ہوتا ہے کہ جس میں ایک اسم جو ہے وہ دوسرے اسم کی صفت کو بیان کرتا ہے۔ صفت یعنی اچھائی، برائی، خوبی، حامی، کسی طرح سے بھی ہو، ایک اسم دوسرے اسم کی صفت کو بیان کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں مرکب توصیفی، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ یہاں دیکھیں نیک لڑکا، سست آدمی، زرد گائے، تو نیک لڑکا میں نیک جو ہے وہ صفت ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سست آدمی میں سست جو ہے وہ صفت ہے، زرد گائے میں جو زرد کلر ہے، ٹھیک ہے، یہ اس گائے کی صفت ہے۔ اس طرح سے آپ کو ایگزامپلس ملیں گی اس کی۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کے کتنے پارٹس ہوتے ہیں۔ مرکب توصیفی کے 2 پارٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک پہلا ہوتا ہے موصوف اور دوسرا ہوتا ہے صفت، ٹھیک ہے۔ پہلا موصوف اور دوسرا صفت۔ موصوف کیا ہوتا ہے کہ جس اسم کی صفت بیان کی جائے اس کو موصوف کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر نیک لڑکا میں لڑکا موصوف ہے کیونکہ اس کی صفت بیان کی جا رہی ہے۔ اسی طرح صفت کیا ہوتا ہے کہ جو اسم صفت بیان کرتا ہے اس کو اسم صفت کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر نیک لڑکا میں جو نیک ہے، ٹھیک ہے، یہ ہے صفت، نیک اس میں صفت ہے اور لڑکا اس میں موصوف ہے، ٹھیک ہے۔ موصوف تو ہمارا جانا پہچانا ہے، یہ جو ورڈ ہے، ٹھیک ہے۔ اکثر ہم بات کر دیتے ہیں کہ کسی کا حال چال پوچھنا، اچھا موصوف کے کیا حال چال ہیں یا موصوفہ کے کیا حال چال ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ورڈ نارملی ہماری لینگویج میں استعمال ہوتا ہے۔ تو موصوف جس کی صفت بیان کی جائے، صفت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب مرکب توصیفی بنانے کا قاعدہ کیا ہے کہ کیسے ہم اس کو بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ عربی زبان میں کیا ہوتا ہے کہ موصوف پہلے آتا ہے، صفت بعد میں آتی ہے، جبکہ اردو میں کیا ہے، صفت پہلے آئے گی، موصوف بعد میں آئے گا۔ یعنی جب ہم بات کرتے ہیں سست آدمی، تو سست جو ہے صفت ہے، صفت ہم نے پہلے لائی، آدمی بعد میں لایا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح نیک لڑکا، نیک پہلے لائے اور لڑکا جو موصوف ہے وہ ہم بعد میں لائے، ٹھیک ہے۔ لیکن عربی کے اندر کیا ہے، ترکیب الٹ ہوگی، پہلے موصوف لائیں گے اس کے بعد صفت لائیں گے، ایک تو پہلے یہ بات۔ دوسری بات یہ کہ جب مرکب توصیفی بناتے ہیں، ٹھیک ہے، تو جو صفت ہوتی ہے وہ اسم کے 4 پہلوؤں کے اعتبار سے، ٹھیک ہے، اسم کے 4 پہلوؤں کے اعتبار سے۔ جب ہم نے اسم کو پڑھا تو ہم نے دیکھا کہ اسم کو سمجھنے کے لیے ہمیں 4 باتوں کا جاننا بہت ضروری ہے۔ وہ باتیں کون کون سی تھیں؟ اسم کا عدد، اس کی جنس، اس کا اعراب اور اس کی وسعت، یہ 4 پہلو تھے، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ مرکب توصیفی بناتے ہیں تو جو صفت ہے وہ 4 پہلوؤں کے اعتبار سے موصوف کے تابع ہوگی، موصوف کے تابع ہوگی۔ یعنی کہ اگر آپ کا موصوف نکرہ ہے، صفت بھی نکرہ لائیں گے، موصوف حالت رفع میں ہے تو صفت بھی حالت رفع میں لائیں گے، اسی طرح اگر نصب میں ہے یا جر میں ہے، اسی طرح اگر موصوف جمع میں ہے صفت بھی اس کے لحاظ سے جمع میں لائیں گے، اور جنس کے اعتبار سے بھی اگر مذکر ہے تو مذکر صفت آئے گی، مونث ہے تو مونث صفت آئے گی۔ اب ایک ایگزامپل ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں، جیسے ہے نیک آدمی، نیک آدمی۔ اب اردو کی ترکیب دیکھیں، پہلے نیک آیا ہے، صفت آئی ہے، اس کے بعد موصوف آیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم یہ گراف بنائیں گے، پہلے ہم لکھیں گے موصوف اور یہ سائڈ پہ لکھیں گے صفت۔ آدمی کیا ہے، موصوف، اور صفت نیک، ٹھیک ہے۔ تو کیونکہ اس کے ساتھ کوئی بھی لفظ، کوئی ایک یا کچھ کا لفظ استعمال نہیں ہوا کہ کوئی نیک آدمی یا ایک نیک آدمی، تو مینس کہ ہم اس کا معرفہ میں ٹرانسلیشن کریں گے، معرفہ میں ٹرانسلیشن کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں دیکھیں الرجل الصالح، آدمی کہتے ہیں رجلن کو، تو جب ہم نے ال لگایا تو الرجل ہو گیا،
اور صالحون کہتے ہیں نیک کو، تو الصالحو کیا تو اس کی تنوین ختم ہوگی صالحون کی، تو الصالحو، ٹھیک ہے۔ الرجل الصالح، ٹھیک ہے۔ جب یہاں کوئی نیک آدمی یا ایک نیک آدمی اس طرح کے الفاظ استعمال ہوں تو وہ اس کو نکرہ کرتے ہیں، اور ہم نے کیونکہ اس کو معرفہ بنانا ہے تو معرفہ بنانے کے لیے ہم نے اس کے ساتھ ال کا استعمال کیا، ٹھیک ہے، دونوں کے ساتھ، دونوں حالت رفع میں ہیں، ٹھیک ہے۔ الرجل الصالح۔ اب یہ دیکھیں موصوف اور صفت واحد ہے، واحد ہے، صفت مذکر ہے، صفت بھی مذکر ہے، حالت رفع میں ہے، رفع میں ہے، معرفہ میں ہے موصوف تو اس کی صفت بھی معرفہ میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارا بن گیا الرجل الصالح، الرجل الصالح، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دیکھیں دو نیک آدمی، دو نیک آدمی، اب موصوف کتنے ہیں؟ دو آدمی، ٹھیک ہے، صفت کیا ہے؟ نیک۔ اب آپ نے رجلن کو مثنیٰ بنانا ہے تو کیسے بناتے ہیں؟ آنی اور عینی ساؤنڈ آپ کو یاد ہوگی، ٹھیک ہے۔ آنی حالت رفع میں ہوتی ہے، عینی حالت نصب اور جر میں، ٹھیک ہے۔ تو رجلن سے رجلانی تو ال لگا دینا ساتھ، کیونکہ اس کے ساتھ کوئی دو آدمی، مطلب اس کو نکرہ میں بیان نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو صفت بھی آپ کیونکہ اس کی مثنیٰ کریں گے تو صالحن سے صالحانی، ٹھیک ہے۔ تو الرجلانی الصالحانی، ٹھیک ہے، موصوف مثنیٰ ہے، صفت بھی صالحانی کر کے ہم نے مثنیٰ کی، مذکر ہیں، صفت بھی مذکر، اور موصوف رفع میں ہے، صفت بھی رفع میں لے کے آئے ہیں، آنی آنی دونوں کے ساتھ ساؤنڈ ہے، ٹھیک ہے، معرفہ ہے، دونوں کے ساتھ ال لگایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کے پاس بن گیا الرجلان الصالحان، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں دو نیک لڑکیاں، دو نیک لڑکیاں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں مونس ہو گیا، موصوف مونس ہو گیا، ٹھیک ہے، دو لڑکیاں، صفت جو ہے اسی طرح نیک۔ بنتن کہتے ہیں ایک لڑکی کو، ٹھیک ہے، تو جب اس کا ہم نے مثنیٰ بنانا ہوتا ہے تو آنی ساؤنڈ آپ کو یاد ہے، بنتن سے بنتانی، ٹھیک ہے، آنی ساؤنڈ، تو ہم نے یہ بنایا بنتانی، اور کیونکہ اس کے ساتھ کوئی دو نیک لڑکیاں یا اس طرح سے کوئی الفاظ استعمال نہیں ہوئے جو اس کو نکرہ کرتے ہیں، تو یہ ہم معرف باللام کے ساتھ کریں گے، یعنی ال لگا کے اس کو معرفہ کر لیں گے، تو ہم نے بن تانی کے ساتھ ال لگا دیا، ٹھیک ہے۔ اب جب اس کے ساتھ ال لگا تو صفت کے ساتھ بھی ہم ال کا استعمال کریں گے، ٹھیک ہے۔ صالحتن کہتے ہیں نیک عورت کو، تو جب آپ نے دو بنانی ہے کیونکہ آپ کا موصوف دو لڑکیاں ہیں، تو جب اس کا دو کرنا ہے تو صالحتن سے صالحتانی، صالحتانی، یہ الحمدللہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں اپنے پیچھے لیکچرز میں کہ کیسے ہم نے مثنیٰ بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو البنتان صالحتان، ٹھیک ہے، دیکھیں موصوف مثنیٰ ہے، صفت بھی ہم مثنیٰ لے کے آئے آنی ساؤنڈ کی، مونس ہے، صفت بھی مونس لے کے آئے ہیں، رفع میں ہیں دونوں، اور معرف باللام ہے یعنی کہ معرفہ بنائے ہیں، تو یہ ہو گیا البنتان الصالحتان، ٹھیک ہے۔ اب یہاں دیکھیں نیک لڑکے یعنی جمع کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، تو موصوف لڑکے ہیں، صفت جو ہے وہ نیک ہے، تو ولدن ایک لڑکے کہتے ہیں اور اس کی جمع مکسر بنتی ہے اولادن، اولادن، ٹھیک ہے، کیونکہ ایک یا کوئی کا لفظ نہیں لگا تو مینس کہ یہ معرفہ بنائیں گے، ال لگائیں گے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو الاولاد، اب اولاد کیا ہے؟ جمع ہے، تو اس کی صفت بھی ہم جمع کریں گے، اور لڑکے ہیں مذکر ہیں تو صفت بھی مذکر والی اونا ساؤنڈ، ٹھیک ہے۔ تو صالحون سے صالحونا، آخری حرف کو پیش دیا، واو نون کا اضافہ کیا، نون زبر نا کا اضافہ کیا، تو یہ حالت رفع میں اونا ساؤنڈ اور نصب اور جر میں اینا ساؤنڈ، صالحینا، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں کیونکہ رفع میں چاہیے تو ہم الصالحونا جو ہے وہ لگائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی جمع ہو گیا اور یہ بھی جمع ہو گیا، یہ بھی مذکر ہے، یہ بھی مذکر ہے، ٹھیک ہے، دونوں معرفہ ہیں، ٹھیک ہے۔ جمع ہے موصوف، صرف بھی جو ہے ہم جمع لے کے آئے ہیں مذکر
ہے موصوف صفت مذکر ہے، اسی طرح موصوف رفع میں ہے تو صفت بھی حالت رفع میں آئی ہے، موصوف معرفہ ہے تو صفت بھی معرفہ. ٹھیک ہے. الاولاد الصالحون. ٹھیک ہے. اب ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ الاولاد یہ کیا ہے؟ جمع مکسر ہے اور اس کی جو صفت ہے ہم جمع سالم لے کے آئے ہیں، تو یہاں اس کی صفت کیا ہمیں جمع مکسر لے کے آنی چاہیے تھی. جمع مکسر کیا آتی ہے؟ ٹوٹی ہوئی جمع کے جس میں واحد اسم کی شکل برقرار نہیں رہتی. ٹھیک ہے. لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ کوئی اسم ایسے ہیں کہ جن کی ہمارے پاس جمع مکسر ہے، کوئی اسم ایسے ہیں کہ جن کی ہمارے پاس جمع سالم بنتی ہے، اور کچھ ایسے بھی ہیں جن کی جمع مکسر بھی بنتی ہے اور جمع سالم بھی بنتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کوئی مطلب فرق نہیں پڑتا، اگر آپ کے پاس مکسر ہے تو آپ صرف جو ہے سالم لے کے آ رہے ہیں، ڈزنٹ میٹر. ٹھیک ہے. آ سکتی ہے. ٹھیک ہے. جو جس کی جمع اویلیبل ہے ہم وہی لگائیں گے. ٹھیک ہے. اب ولدن کی جو جمع تھی الاولاد تھا، اولادن تھا تو ہم نے وہ لگائی، اور صالحون کی جمع صالحون ہے تو ہم نے وہ لگائی. تو یہ میٹر نہیں کرتا کہ یہ مکسر ہے تو یہ سالم ہے تو یہ کیسے آ گیا. چاہے آپ کی جمع مکسر ہو چاہے جمع سالم ہو، لیکن اگر موصوف جمع ہے تو صرف بھی جمع آئے گی. بس یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، رکھنا دونوں کو جمع ہے، چاہے وہ مکسر کے ساتھ رکھیں چاہے وہ سالم کے ساتھ. اب آگے ایک ایگزامپل ہے، ایک سیدھا راستہ. ایک سیدھا راستہ. ٹھیک ہے. اب ایک کا جو لفظ ہے، یہ جو ایک کا لفظ ہے اس کو نکرہ کر رہا ہے. میں نے بتایا تھا نا، ایک کوئی یا کچھ کے الفاظ جو ہیں کسی بھی اسم کے ساتھ لگ جائیں، کسی جملے کے ساتھ لگ جائیں، کسی مرکب کے ساتھ لگ جائیں تو اس کو نکرہ بنا دیتے ہیں، اس کی وسعت کو. ٹھیک ہے. اب یہ جو ایک کا لفظ لگا ہے تو اس کو نکرہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. موصوف آپ کا راستہ ہے، صرف اس کا سیدھا ہونا. ٹھیک ہے. تو راستہ کو کہتے ہیں سراتن. اب ال نہیں لگایا کیونکہ یہ نکرہ ہے. ٹھیک ہے. سراتن. سیدھا کیا ہے؟ مستقیم. تو یہ سراتن حالت رفع میں، مستقیم حالت رفع میں، اور بغیر ال کی، کیونکہ ایک کی وجہ سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ نکرہ ہے. ٹھیک ہے. ایک کوئی یا کچھ کے الفاظ نکرہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. واحد ہے، مذکر ہے، رفع ہے، اور وسعت کے اعتبار سے نکرہ ہے. تو صراطن مستقیم، کوئی سیدھا راستہ یا ایک سیدھا راستہ، اس کی ہم ٹرانسلیشن کریں گے. ٹھیک ہے. جس کے ساتھ ایک یا کوئی نہیں لگا ہوگا تو مینس کہ ہم نے اس کو معرفہ رکھنا ہے، جیسے پہلی ایگزامپلس کے ساتھ کیا. جس کے ساتھ ایک یا کوئی کا لفظ لگ جائے تو مینس کہ ہم نے اس کو وسعت کے اعتبار سے نکرہ بنانا ہے. ٹھیک ہے. صراطن مستقیم، صراطن مستقیم. ٹھیک ہے. یہ آپ کا بن گیا سیدھا راستہ. موصوف پہلے آیا، صفت بعد میں آئی. ٹھیک ہے. اور یہاں دیکھیں سیدھا راستہ پہلے صفت آئی پھر موصوف آیا. تو اردو اور عربی کی ترکیب چینج ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو آپ لوگ اس کو ریوائز کیجیے گا ایک دفعہ. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں مزید اس کے کچھ ایگزامپلس دیکھیں گے، کچھ ایکسیپشنز ہیں وہ دیکھیں گے. تو انشاءاللہ پھر ہمارا مرکب توصیفی کمپلیٹ ہو جائے گا. تو آج کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے. دعا میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.